القرآن قد خصك الرحمن. ولا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی مر جائے تو اس کو دفنانے کی بجائے اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس عمل کو ناپسند کرو گے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اسے ناگوار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو، عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ مسلم کی حدیث ہے، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. تو جس طرح مال حرام ہے، کسی کی چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے. قاتل کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں، لیکن وہ تو ایک دفعہ ہی جان لیتا ہے. مگر جو لوگ دوسروں کی عزت نوچتے رہتے ہیں، مسلسل بدنام کرتے رہتے ہیں ان کو، وہ بڑے مجرم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے درپے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے، یعنی اس کی بدنامی کی جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا. یہ صحیح حدیث ہے. یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کی عزت خراب کرنا، پامال کرنا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایذا دیتے ہیں، وہ بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں. اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے. انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، وہ برائی تو اس کے اندر ہے. فرمایا اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے جو غیبت سے بھی پھر بدتر ہے. غیبت کا لفظ کس سے؟ غیب سے ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے. کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا، لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اس کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا. تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح ہے جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، پوری طرح دوسرے کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے نا. تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمدردی کا نا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہو تو یہ چغلی کہلاتا ہے.
یعنی برائی کو بس ایسے مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا، یہ غیبت ہے، خاص اچھی کیوں نہ ہو. جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی. اسی لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے الجھ پڑو، پھر خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اور ایک اور روایت میں قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا. یعنی ایسی باتیں کرنے والا جنت میں نہ جائے گا جس کی باتوں سے لوگوں کے تعلقات خراب ہوں، بگاڑ آئے، نفرتیں پھیلیں، تعلقات ٹوٹیں، رشتہ داریاں ختم ہوں. ایسا کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جنت کا بھی مزہ خراب کر دے گا. حضرت ابن عباس سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا، تاہم وہ بڑی بھی ہے. ایک تو ان میں سے چغل خوری کرتا تھا، یعنی فساد ڈلوانے کے لیے ادھر سے باتیں اٹھا کے ادھر لے جاتا تھا، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹے اس کے جسم پہ پڑتے تھے، ناپاک رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہتر بندے وہ ہیں جن پہ نظر پڑ جائے تو اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، بے گناہوں کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی 2 دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا، تعلقات خراب کرنے والا، ادھر کی ادھر پہنچانے والا. ہاں فلاں کو تم دوست کہتی تھی، تو پتہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتی. یہ سب کچھ کرنے والے بدترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور خیرات سے افضل بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں جھگڑنے والوں میں صلح کرانا، کیونکہ جھگڑا کرنا مونڈ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو، بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت زندہ شخص کی اور مرنے والے دونوں کی کرنا حرام ہے. یہ حرام فعل ہے. مائز بن مالک اسلمی کو جب زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک صاحب کو اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہتے سن لیا اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دی. یعنی رجم کی سزا مل گئی. کچھ دور آگے جا کر ایک گدھے کی سڑی ہوئی لاش نظر آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور دونوں کو بلا کے کہا اترو اور اس کو کھاؤ. دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی زیادہ بری تھی. ایک اور حدیث میں آتا ہے بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پہ ناحق حملہ ہے. عموماً مائیں بچوں کو باپ سے بددل کرتی ہیں جس سے بچے ماں کی ہمدردی میں باپ کو ناپسند کرنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ باپ سے متنفر کر دیتی ہیں ماں، اور پھر بچے سارے کا سارا بوجھ ماں پہ بن جاتے ہیں اور ماں ان کا بوجھ اٹھا بھی نہیں سکتی سارا، اور اس طرح وہ اپنے اوپر ایک خود ظلم کر لیتی. انسان کو اگر اپنا آپ یاد ہو تو وہ دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ماں جب باپ سے بددل کرتی ہے اور بچہ باپ میں وہ چیز نہیں دیکھتا تو شعور کی عمر میں پہنچ کر بچہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ غیبت کا احساس ہونے پر میری بیٹی نے انٹرنیٹ پہ اپنی تمام فرینڈز سے غیبت کی معافی مانگی. اس کے اس عمل سے اس کی فرینڈز اتنی متاثر ہوئی کہ سب نے غیبت سے توبہ کر لی. کتنی اچھی بات ہے. بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں گے تو شاید دوسرا شخص ہمیں بہت برا سمجھے گا، لیکن یہ کہ اس سے دوسرے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ اگر معافی مانگ رہا تو ہم تو باز آئیں.